افغان طالبان کی مدد کرنا پاکستان پر روسی قبضے کو روکنا تھا۔ سعودی عرب نے پاکستان کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف نے تاریخی رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ امریکہ اور القاعدہ کے حوالے سے حیران کن انکشافات کر دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے ہر مشکل وقت میں سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے اور ہر محاذ پر سعودی عرب کی سلامتی کے حوالے سے اپنا ایک ہی بیان رکھا ہے کہ سعودی عرب ہمارا برادر ملک ہے اور جس کسی نے بھی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا ہم اس کو برباد کر دیں گے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے سعودی عرب کا پاکستان کے حوالے سے رویہ کچھ مثبت دیکھنے میں نہیں آیا اور اس معاملے نے ہوا تب پکڑی جب مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال پر پاکستان نے تمام تر اسلامی ممالک کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تو سعودی عرب نے بھی باقی کچھ ممالک کی طرح پاکستان کو ہری جھنڈی نہ دکھاتے ہوئے اپنے قدم کھسکا لیے تھے، جس کے بعد OIC کے اجلاس کے لیے بھی عمران خان کی جانب سے سعودیہ کو کہا گیا کہ اس بار اجلاس جلدی بلا لیا جائے تو سعودیہ نے اس پر بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ پاکستان جو کہ ہر جگہ سعودی عرب کی مدد کے لیے کھڑا رہا ہے، اس کو جب سعودیہ کی جانب سے ایسا رسپانس ملا تو پاکستانی عوام سمیت دنیا کو یہ گمان ہونے لگا تھا کہ شاید اب سعودیہ اور پاکستان کے مابین تعلقات پہلے سے نہیں رہے۔ اس حوالے سے دنیا کے کئی حلقوں میں بھی بحث جاری ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کے مابین تعلقات آگے کیسے ہوں گے، لیکن جہاں پوری دنیا ان گمانوں اور سوچوں میں مبتلا ہے، وہیں ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے تمام تر لوگوں کے ہوش ٹھکانے لگا دیے ہیں۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف نے ایک نجی کانفرنس کے دوران تاریخی رازوں سے پردہ اٹھا دیا۔ اس کانفرنس میں سوویت یونین کے خلاف جنگ کے حوالے سے بھی بڑے انکشافات سامنے آ گئے۔ سابق انٹیلیجنس چیف نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکہ اور سعودی عرب کے بھی بڑے پول کھول دیے۔ القاعدہ کی تشکیل کے حوالے سے بھی بڑا دعویٰ کر دیا جس پر میڈیا دنگ رہ گیا۔ القاعدہ کی تشکیل کے ساتھ ساتھ اسامہ بن لادن کے ساتھ اپنے تعلقات کا بھی راز فاش کر دیا۔ اس کے علاوہ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف رازوں کی پوٹلی کھولتے ہوئے اخوان المسلمین کی تنظیم کے خلاف بھی پھٹ پڑے اور ایسی باتیں بتا دیں کہ تمام تر سننے والے حیرت کے سکتے میں چلے گئے۔ کانفرنس کے دوران کیے جانے والے تمام تر انکشافات کے حوالے سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اپنی دنیا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کریں تاکہ آپ سمیت اپنے دوستوں کو بھی یہ معلومات پہنچتی رہیں۔ دوستو، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی ڈور بہت پرانی ہے۔ پاکستان اور سعودیہ وہ ممالک ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایسے تھے جیسے ایک ہی گھر کے 100 حصے ہوں، اور ان کا واضح ثبوت ہمیں ان کے درمیان ہونے والے معاملات سے وقتاً فوقتاً ملتا رہتا ہے۔ سعودی عرب کیونکہ اپنی کوئی خاص آرمی نہیں رکھتا، اسی حوالے سے پاکستان کے بہادر افواج پاکستان سمیت سعودی عرب کی سلامتی کے لیے بھی لڑ رہی ہیں، اور اسی سلسلے میں پاکستان کی فوج سعودی عرب میں بھی موجود ہے اور وہاں بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے ہر ایک محاذ سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ سعودیہ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ہر کسی کو خبردار کیا ہے کہ جس طرح پاکستان کی فوج ہمہ وقت اپنے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنے کو تیار ہے، اسی طرح افواج پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے بھی آخری حد تک جائے گی اور سعودی عرب پر پڑنے والی دشمن کی ہر میلی آنکھ کو عبرت کا نشان بنا دے گی۔ لیکن دوستو، پچھلے کچھ عرصے سے سعودی سمیت خلیجی ممالک نے پاکستان کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کو بھلا کر تیل اور اس سے ہونے والی آمدنی پر اپنی توجہ مرکوز کر لی ہے۔ پاکستان جو ہر جگہ سعودیہ کے ساتھ کھڑا رہا، اس کو حال ہی میں سعودیہ کی جانب سے ایسا رویہ دیکھنے کو ملا جس پر پاکستان کو سعودیہ سے یہ شکوہ ہوا کہ ہم نے ہر محاذ پر سعودیہ کی مدد کی، لیکن سعودیہ کا یہ رویہ افسوسناک ہے۔ حال ہی میں جب مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے زبردستی لاک ڈاؤن لگایا اور کشمیری قانون میں تبدیلی کر کے لاکھوں مسلمانوں کو گھروں میں محصور کر کے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، تو پاکستان نے اس کے خلاف تمام تر مسلم ممالک کی توجہ دلوائی۔ لیکن افسوس کے ساتھ سعودیہ سمیت تمام خلیجی ممالک کا اس حوالے سے رویہ کافی غیر سنجیدہ تھا۔
UAE کی جانب سے کشمیری لاک ڈاؤن کے دوران مودی کو ایوارڈ سے نوازا گیا اور پاکستان کو صاف صاف کہا گیا کہ مسئلہ کشمیر کو امہ کا مسئلہ مت بنایا جائے۔ اسی کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے سعودیہ سے کہا کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی اور ان پر ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے OIC کا اجلاس جلدی بلایا جائے، جس پر سعودیہ نے ان کی اس درخواست کو صاف رد کر دیا۔ سعودی عرب کا رویہ پچھلے کچھ عرصے سے ہی بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے ساتھ ٹھیک نہیں رہا اور اس کا جھکاؤ پاکستان سے بڑھ کر بھارت کی جانب ہوتا جا رہا ہے، جس پر پاکستان کو اس سے شکوہ ہے کیونکہ پاکستان ہر چیز کے برعکس ہر مشکل میں وہ پہلا ملک رہا ہے جو ہمیشہ سعودیہ کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ سعودیہ نے جب امریکہ کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیا تو پچھلے دنوں تیل کے مسئلے پر امریکہ نے بھی اپنے فوجی سعودیہ سے واپس بلانے کی دھمکی دے دی۔ اس کے برعکس پاکستان کے سعودیہ کے ساتھ جیسے بھی معاملات چل رہے ہوں، پاکستان نے سعودیہ کی عزت و توقیر کے حوالے سے ہمیشہ اس کی قدر کی ہے اور کبھی بھی اس کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا اور نہ ہی اس سے منہ پھیرا ہے، جبکہ کچھ ہی عرصے میں سعودیہ کی جانب سے ایسا کئی مرتبہ کہا جا چکا ہے، جس پر شاید سعودیہ کو اس بات کے بعد خیال آیا جب امریکہ نے اسے سعودیہ سے اپنی فوج واپس بلانے کی دھمکی دی۔ لیکن جہاں یہ شکوے چل رہے ہیں، اسی دوران ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جو تمام تر حلقوں کے لیے ایک ذریعہ بحث بن گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایسے انکشافات سامنے آئے ہیں جس سے تمام تر دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک ایسی خبر جس نے سب لوگوں کو حیران کر دیا اور ایسے لگتا ہے کہ ان انکشافات کے بعد بہت سے ایسے نام بھی ہیں جو منظر عام پر آنے والے ہیں جو ان سب معاملات میں براہ راست طور پر ملوث رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے ایک ایسے دروازے کی کنڈی کھول دی ہے جس کے بعد ایسے کئی راز سامنے آئے ہیں جس نے لوگوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ شہزادہ ترکی الفیصل نے سعودی عرب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سب سے پہلے بتایا کہ سراغ رسانی کے باب میں سعودی عرب اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے مزید اپنی انٹیلیجنس کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہمارا انٹیلیجنس نظام اور معلومات اس حوالے سے بہت سخت اور ایک مکمل رولز پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو کسی کے لیے بھی قتل کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ صرف معلومات کے حصول، ذرائع کو بھرتی کرنے اور اسے ہمارے حکومتی عہدیداروں تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے سابق سعودی انٹیلیجنس چیف نے کئی تاریخی رازوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے اس بیان میں کہا کہ سابق سعودی فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز بیرون ملک رہنے والے سعودی اپوزیشن رہنماؤں کی واپسی میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سے اپوزیشن رہنماؤں کو واپس لانے کے لیے وزارت داخلہ اور ہماری انٹیلیجنس نے کلیدی کردار ادا کیا اور ان کے اس بیان کے بعد سعودی سیاسی حلقوں میں اس حوالے سے ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے القاعدہ کی تشکیل کے حوالے سے سعودی عرب اور امریکہ کے کردار سے متعلق لگائے جانے والے الزامات کو مسترد کر دیا اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ جواب دیا کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ القاعدہ کو سعودی عرب اور امریکہ نے مل کر بنایا ہے۔ انہوں نے افغان جنگ کے حوالے سے سعودی عرب کے کردار سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ افغان جنگ میں سعودی عرب کی انٹیلیجنس نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغان مجاہدین کی اس لیے مدد کی تاکہ سوویت یونین جو کہ پاکستان پر چڑھائی کرنا چاہتا تھا اس کی پاکستان پر یلغار کو روکا جا سکے۔ انہوں نے اس راز سے بھی پردہ اٹھایا اور کہا کہ سوویت یونین کے خلاف جنگ میں سعودی عرب، امریکہ اور پاکستان ایک پیج پر تھے اور کہا کہ سوویت یلغار کو روکنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں عرب مجاہدین کو پاکستان میں قائم کردہ پناہ گزینوں کیمپوں میں رکھا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا تمام مجاہدین اور جنگجو تھے جو سوویت یلغار کو روکنے کے لیے ہمارا دست و بازو تھے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اسی عرصے میں القاعدہ کے چوٹی کے کمانڈر اور افغان مجاہدین پشاور میں جمع ہوئے اور وہاں انہوں نے القاعدہ کی بنیاد رکھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ القاعدہ افغانستان میں جاری خانہ جنگی کا نتیجہ تھی۔ اس دہشت گرد تنظیم کی تشکیل میں سعودی عرب اور امریکہ کا کوئی کردار نہیں اور ہمارا دامن اس حوالے سے بالکل صاف ہے۔ شہزادہ ترکی الفیصل نے اس حقیقت سے بھی پردہ ہٹایا اور کہا کہ ان کا اسامہ بن لادن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کی اسامہ سے پاکستان میں سعودی سفارت خانے میں مختلف مواقع پر ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اس سے ایک ملاقات جدہ میں ہوئی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جدہ میں ہونے والی ملاقات میں اسامہ بن لادن نے ان سے کمیونسٹ طرز عمل کے خلاف جنوبی یمن میں عربی مجاہدین کی انٹیلیجنس مدد فراہم کرنے کی درخواست کی، لیکن انہوں نے اسامہ کی یہ درخواست مسترد کر دی تھی۔
इसी हवाले से यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि साबिक इंटेलिजेंस चीफ ने यह भी दावा किया है कि सन 1995 में सूडान के साबिक सदर उमर अल बशीर ने खुर्तूम में पनाह हासिल करने वाले उसामा को इस शर्त पर सऊदीया के हवाले किया था कि सऊदीया में लादेन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन सऊदी अरब ने सूडानी सदर की ये पेशकश मुस्तरद कर दी। उन्होंने मजीद कहा कि इसके बाद उसामा अफगानिस्तान चला गया और इस वक्त सऊदी वलीअहद शहजादा अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने मुझे मुल्ला उमर से मुलाकात के लिए भेजा ताकि मैं इनको उसामा की सऊदीया के हवालगी के हवाले से कायल कर सकूं, लेकिन इस हवाले से हमारी दाल नहीं गली। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ ने शहजादा तुर्की अल फैसल ने अख्वानुल मुस्लिमून को नाकाबिले एतबार तंजीम करार दे दिया। इस हवाले से तफसील बयान करते हुए उन्होंने कहा कि अख्वान के लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, लेकिन वो सऊदी वली उल अमर की इताअत के बजाय वफादारी के लिए अपने मुर्शद आम की बैत करते हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि खादमुल हरमैन शरीफैन की तरफ से मुझे 2 वफूद में अख्वानुल मुस्लिमून के साथ बातचीत के लिए भेजा गया, लेकिन जद्दा में होने वाली इस मुलाकात में मुझे पता चला कि अख्वानुल मुस्लिमून को कुवैत पर इराक के हमले के हामी हैं। साबिक इंटेलिजेंस चीफ के इन बयानात ने दुनिया में एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है और अब देखना ये बाकी है कि इस हवाले से दुनिया समेत सऊदी अरब के हुक्मरान का इनके लिए किए जाने वाले इंकशाफात पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। आज की इस वीडियो का अख्ताम इस दुआ पर करते हैं कि अल्लाह हम सब पर अपना रहमो करम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।